یہ محترمہ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہیں؟ مجھے اپنی انسلٹ نہیں کروانی شادی میں اسے ساتھ لے جا کر۔ اذلان شاہ کے سخت لہجے پر تعبیر کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ اس خاندان کی یتیم لڑکی تھی جو گاؤں میں پلی بڑھی تھی۔ زبردستی امو جان نے اپنے لاڈلے اور ضدی پوتے سے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے شادی میں تو لے آیا، پر اسے چھوڑ کر اپنی ماڈرن کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ تعبیر کو کسی لڑکے سے باتیں کرتے دیکھ اسے آگ لگ گئی۔ آج گہرے سبز کپڑوں میں وہ اذلان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ بہت شوق ہو رہا تھا غیر مردوں سے بات کرنے کا۔ آپ تو منہ لگاتے نہیں، اس لیے تعبیر کے جواب پر اسے غصہ آ گیا۔ آج منہ بھی لگاؤں گا اور تمہاری تڑپ بھی ٹھنڈی ہوگی۔ اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ بے خود ہو کر اس کے وجود پر چھا گیا۔ تعبیر نے ایک دم اسے پیچھے دھکیلنا چاہا لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ تم صرف امو جان کی پسند ہو، زبردستی میرے سر پر مسلط کی گئی ہو، اس لیے میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کبھی کوشش مت کرنا اور مجھ سے 4 فٹ دور ہی رہنا، کیونکہ جو زبردستی میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے میں اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں 2 منٹ نہیں لگاتا۔ میں تو ویسے ہی کسی اور کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میرے سٹیٹس کی تھی۔ جس طرح مجھے اس نکاح کے لیے مجبور کیا گیا ہے اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے اونچے گھرانے کا خواب دیکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان کی تعبیر بہت بھیانک نکلتی ہے۔ اذلان شاہ کے تکبر بھرے لہجے پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دلہن بنی اس کمرے میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ خواب تھے جو اس کی آنکھوں نے دیکھ رکھے تھے، لیکن وہ سارے خواب اذلان شاہ نے لمحے بھر میں چکنا چور کر دیے تھے۔ اس نے کسی بھی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بت کی طرح ساکت بیٹھی رہی۔ شاید ان الفاظ کی ذلت کی چبھن ابھی تک اس کے دل کو گھائل کر رہی تھی۔ وہ بالکل سادگی سے تیار ہوئی تھی کیونکہ ان کا نکاح ایمرجنسی میں ہوا تھا۔ اچانک ہی گاؤں کے کچے گھر سے اٹھ کر اتنے بڑے محل جیسے گھر میں آنا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن اس بڑے خواب کی تعبیر انتہائی خوفناک تھی۔ اسے بت بنا بیٹھا دیکھ کر اذلان کہنے لگا، اب کس لیے بیٹھی ہوئی ہو تم؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بت بن کر بیٹھی رہو گی اور میں تمہارے اس حسین سراپے کو دیکھ کر پگھل جاؤں گا، باقی مردوں کی طرح تمہارے حسن کے جال میں پھنس کر اپنی محبت بھول جاؤں گا؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ تم جیسی سو کولڈ لڑکی کی طرف تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنے یہ نظارے میرے سامنے کروانا تم چھوڑ ہی دو۔ اس کی یہ بات سن کر تعبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خود پر ضبط کرتی ہوئی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا نازک سراپا اور بھرا بھرا جسم دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اذلان حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لال دوپٹے نے زیادہ تر چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اس لیے وہ اس کی شکل مکمل دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن اس کا وجود مکمل نسوانی خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے الفاظ اور اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے سر جھٹک دیا۔ اوہو، ہے تو یہ وہی امو جان کی سہیلی کی بیٹی، گاؤں کی گنوار لڑکی۔ اس کی ماں مر گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ لاوارث رہ گئی، رشتہ دار پوچھتے نہیں تھے تو میرے سر پر منڈ دیا۔ کیسے گزاروں گا میں اس گنوار کے ساتھ ساری زندگی؟ کوفت سے سوچتے ہوئے وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر ٹراؤزر اور بنیان پہنے سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ آدھی سے رات سے زیادہ بیت چکی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے یا شاید 4 بجنے والے تھے۔ نکاح ایمرجنسی میں ہوا تھا، اس لیے مجبوراً اسے گاؤں جانا پڑا تھا، اور پھر ساتھ میں امو جان کی وجہ سے اس سوغات کو اپنے ہمراہ لانا پڑا۔ وہ ابھی نیند سے مدہوش ہونے ہی والا تھا جب اسے اپنے قریب چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آئی۔ وہ اس سے قدرے فاصلے پر لیٹی شاید کمبل درست کرتی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چوڑیوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور نیند بھی ڈسٹرب ہوئی تھی۔ تبھی سرخ آنکھیں لیے وہ اس کی طرف پلٹا۔ ایک لمحے کے لیے تعبیر کا دل دھڑک گیا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھے اور اسے پلٹتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ سیاہ معصوم آنکھیں حیرت سے اذلان کو دیکھ رہی تھیں جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ رات کو چوڑیاں پہن کر کون سوتا ہے؟ اپنا خیال نہیں تو کم از کم دوسرے کا تو خیال ہونا چاہیے۔ آئندہ میں یہ شور کی آواز نہ سنوں، کوئی مجھے نیند میں ڈسٹرب کرے، یہ مجھے سخت ناپسند ہے۔
اگر ایسی حرکتیں کرنی ہیں تو اس کمرے سے باہر سونے کے لیے جگہ تلاش کر سکتی ہو۔ اذلان شاہ نے ایک بار پھر اسے کھری کھری سنائی تھی۔ میں اتار دیتی ہوں چوڑیاں۔ اس کی باریک مدھم آواز بھیگی ہوئی تھی، پلکیں چھپکتی وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں نہایت لمبی اور گھنی تھی اور کالی سی آنکھیں تو اس قدر حسین تھی جیسے بڑی فرصت سے انہیں تخلیق کیا گیا ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آج تک اس نے اس لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا تھا جو امو جان کی بچپن کی سہیلی کی بیٹی تھی۔ آج وہ پہلی بار اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہا تھا جب اس کے نکاح میں آ چکی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے میں اٹل رہنے والا انسان تھا۔ اسے غور سے دیکھتا ہوا وہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا۔ نہیں، مجھے تو اس سے نکاح ہی نہیں کرنا تھا۔ یہ امو جان نے سازش کر کے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ گوار گاؤں کی لڑکی ہرگز میرے قابل نہیں ہے۔ دوسرے ہی لمحے اپنی سوچ پر قائم ہوتا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری طرف تعبیر اس گھمنڈی شخص کے رویے پر سونے کی ناکام کوشش کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اگر اماں کی وہ شہر والی سہیلی وقت پر نہ پہنچتی تو چچا جان اس کی شادی چاچا اکرم سے کر دیتے، جس کے پہلے سے ہی 4 بچے تھے اور بیوی داغے مفارقت دے گئی تھی۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ تبھی دل میں آئی ناشکری پر وہ اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ کہاں وہ چاچا اکرم جو 40 سال سے اوپر کا تھا، اور کہاں اس کے قریب سویا ہوا یہ اونچا لمبا خوبصورت مرد، یہ عالیشان کمرہ اور پھر امو جان کا مہربان رویہ۔ اس کی آنکھیں احساس تشکر سے بھر گئی تھی۔ نہیں، وقت اور حالات کا پتہ نہیں چلتا، کیا پتہ یہ بھی بدل جائیں اور ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں اذلان کی پشت پر ٹکائے وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ دل ایک بار پھر اس کی قربت سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب نہ سہی پر زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر وہ مسکراتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو خواب کی کیفیت میں ہی سہی، لیکن اذلان شاہ کے جذبات ٹھاٹھے مارتے دریا کی طرح ابلنے لگے تھے۔ سونے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن اپنے قریب نسوانی خوشبو محسوس کر کے اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار تھا۔ بار بار جب وہ کروٹ بدلتا تو اس کا ہاتھ تعبیر کی طرف جاتا تھا۔ اگلے لمحے وہ خود کو روک نہ لیتا، لیکن اب اس کے جذبات کنٹرول ہونا مشکل ہو چکے تھے۔ وہ گہری نیند میں ایک دوسرے کے بے حد قریب سوئے ہوئے تھے۔ اذلان نے خود کو دور ہٹا کر آنکھیں زور سے بند کر لیں، لیکن اگلی صبح جب اذلان کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بڑے زوروں سے دھڑکنے لگا، کیونکہ وہ تعبیر کے بے تحاشا قریب تھا۔ اس کی ٹانگ تعبیر پر رکھی ہوئی تھی، اپنا ہاتھ وہ اس کے نازک وجود پر رکھے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ تعبیر کے بالوں میں چھپا ہوا تھا اور وہ مکمل طور پر سرشاری سے مدہوش تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے خواب سمجھ کر کچھ اور کر جاتا، ایک جھٹکے سے غصے میں الگ ہوا۔ بدتمیز لڑکی مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، میرے قریب آ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ میرے ساتھ ایسا کرو گی تو میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ تعبیر جو خود گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بس سو رہی تھی۔ اذلان کہنے لگا، ہاں میری باہوں میں، تاکہ کہیں میں سوئے ہوئے تم سے اپنا حق وصول کر لوں اور تم پھر خود کو میری بیوی سمجھنے لگو۔ بہت جلد تمہیں اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینکوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تعبیر کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ یہ تھی شادی کے بعد اس کی پہلی صبح اس گھر میں، جس نے اسے صبح ہی رلا دیا تھا۔ وہ امو جان سے سخت خفا تھا۔ ایمرجنسی میں آفس سے اسے ایسے بلایا تھا جیسے نہ جانے کون سی ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی ہو، لیکن پھر وہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کر جا رہی تھی۔ بیٹا تعبیر کا فون آیا ہے، وہ بڑی پریشانی میں ہے، نہ جانے کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ اس کا چاچا تو ویسے ہی اتنا ظالم ہے، کہیں اسے بیچ کر ہی نہ کھا جائے۔ اتنی خوبصورت ہے وہ، جب سے اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس کے چاچا چاچی نے اس کا جینا حرام کر دیا ہے، اور اب تو ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ امو جان کے لہجے میں بلا کی فکر تھی۔ اذلان بیزار ہوا۔ کون ہے یہ تعبیر صاحبہ؟ امو جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بھول گئے کہ تم تہمینہ کی بیٹی، میری بچپن کی دوست کی بیٹی؟ ابھی 6 مہینے پہلے ہی تو بیچاری کا انتقال ہوا ہے، لیکن میں آتے وقت اس کی بیٹی کو اپنا نمبر دے کر آئی تھی کہ کسی بھی پریشانی میں مجھے یاد کر لینا، اور صبح اس کا فون آیا، بہت رو رہی تھی۔ بس تم جلدی لے چلو مجھے گاؤں۔
اذلان امو جان کے کہنے پر انہیں گاؤں لے آیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور عجیب دیہاتی ماحول تھا۔ وہ تو جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن امو جان روتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ دیکھ لو تبیر کے چچا کی کام، ایک شادی شدہ 4 بچوں کے باپ سے اس کا زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایک کنال کی زمین کے پیچھے۔ جیسے ہی اس نے امو جان کو دیکھا تھا، بھاگ کر وہ معصوم سی لڑکی آ کر ان کے سینے سے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، امو جان شکر ہے آپ آ گئی، مجھے آپ کو دیکھ کر یوں لگا جیسے میری ماں واپس آ گئی ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے ان کے چنگل سے بچا لیں، یہ لوگ میرے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ ایک نظر بھر کر اذلان شاہ نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت وہ سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی اور سر پر دوپٹہ کر رکھا تھا، لیکن رونے کی وجہ سے اس کا سفید رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ایک پل کو اذلان شاہ اسے دیکھنے لگا۔ بے تحاشا حسین لڑکی تھی، لیکن تھی تو اس گاؤں کی۔ اذلان اگلے ہی لمحے اپنا چہرہ اس سے ہٹا گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ رو رو کر اپنا دکھڑا سنا رہی تھی جب امو جان اس کے آنسو صاف کر کے کہنے لگی، بیٹا پریشان مت ہو، میں آئی ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اذلان کی بھویں اٹھ گئی تھی۔ لو بھائی، وہ ہمارا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ یا دارالامان نہیں، جہاں جس مرضی گوار کو اٹھا کر لے جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہماری اپنی کوئی پرائیویسی ہے بھی یا نہیں؟ وہ کافی ضبط کرتا ہوا من ہی من میں بڑبڑایا تھا، لیکن اصل طوفان تو اس کی زندگی میں تب آیا جب امو جان اسے اکیلے کمرے میں لے گئی اور اس سے کہنے لگی، بیٹا میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم تبیر کو اپنے نکاح میں لے لو، میں آج ہی اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت لالچی ہیں، اسے بیچ کر کھا جائیں گے۔ ابھی تو وہ صرف 21 سال کی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ آج تمہاری امو جان ایک فیصلہ کر رہی ہے تمہاری زندگی کا۔ اذلان میرے بچے دیکھو، انکار مت کرنا۔ وہ تو وہیں پر بھپر گیا تھا، لیکن امو جان مسلسل اسے ایموشنل بلیک میل کرتی رہی اور آخر کار وہ مجبور ہو گیا۔ نکاح تو کر لیا، لیکن گاڑی میں وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ برہان گردیزی کی بیٹی نتاشا، جس سے وہ کافی ہفتوں سے ملاقاتیں کر رہا تھا، دونوں کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی اور نتاشا تو اسے دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی پاکستان آئی تھی اور اسے یہ مشرقی مرد جو مکمل وجاہت لیے ہوئے تھا بہت پسند آیا تھا، تبھی تو ایک بار پروانے کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی اور دن رات ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ کہاں وہ نتاشا جیسی حسین اور ماڈرن لڑکی سے شادی کرنے کا سوچ رہا تھا، اور اب گاڑی میں امو جان کے پیچھے بیٹھی ہوئی یہ لڑکی جو مکمل چادر میں لپٹی منہ چھپائے بیٹھی تھی، اس کے نکاح میں آ چکی تھی اس کی بیوی بن کر۔ غصے سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کا جینا حرام کر دے گا تاکہ وہ جلد اس کی زندگی سے خود ہی چلی جائے، اسے امو جان کی ناراضگی کا درد بھی برداشت نہ کرنا پڑے اور یہ لڑکی اسے بھی چھوڑ کر چلی جائے۔ اسے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نتاشا کو حاصل کرنے کے لیے۔ نہ جانے وہ کیا کیا منصوبے بناتا رہا، لیکن نہیں جانتا تھا تقدیر کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہی نہیں تھا کہ بہت جلد یہ نازک گلاب جیسی لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بن جائے گی۔ کس سے پوچھ کر ہاتھ لگایا تم نے میرے کپڑوں کو؟ بولو، کس کی اجازت سے تم میرے کپڑے چھو رہی ہو؟ کچھ دیر پہلے ہی کمرے کی صاف صفائی کرنے کے بعد تعبیر کمرے سے باہر نکلی تھی، جہاں ملازمہ اذلان کے کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی۔ امو جان مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا اذلان کی بیوی تم ہو، پہلے ملازم اس کے کام کیا کرتے تھے، لیکن اب تم اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے پریس کر کے ہینگر کر دیا کرو، اذلان جب یہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ نئی نئی شادی ہے، تم اگر خود اس کے دل میں جگہ بناؤ گی تو ہی یہ رشتہ کامیاب ہو پائے گا۔ وہ اذلان کی شرٹ اٹھا کر کمرے میں چلی آئی تھی اور اب اس کی شرٹ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس سے اب بھی مہنگے پرفیوم کی مہک آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو محسوس کر رہی تھی جب اذلان سچ مچ وہاں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا، میری شرٹ کو جس طرح سے تم چھو رہی ہو، کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ لگتا ہے تم جیسی گاؤں کی لڑکی کو یہی سب سکھایا گیا ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں میری شرٹ کو سونگھتے ہوئے؟ مجھے تو تمہارے لچھن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے، چھوڑو میری شرٹ کو۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اپنی شرٹ اس سے چھین چکا تھا۔ تعبیر گھبرا کر کہنے لگی، نہیں وہ
میں بس اس شرٹ کو استری کر کے الماری میں رکھنے لگی تھی، لیکن وہ اسے اگلے ہی لمحے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا اور کہنے لگا، خبردار دوبارہ میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تو تمہیں کیا لگتا ہے ایسی حرکتیں کرو گی اور مجھے پالو گی؟ تمہیں تو میرے وجود کی خوشبو بھی کبھی میسر نہیں ہوگی۔ وہ اسے زور سے دھکیل کر چھوڑ چکا تھا اور تعبیر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اذلان اور تعبیر کے نکاح کو کئی ہفتے گزر گئے تھے، لیکن تعبیر کی خاموشی کسی صورت ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ امو جان اس کی خاموشی کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں صاف دکھائی دیتا تھا کہ اذلان کا رویہ تعبیر کے ساتھ کتنا برا ہے۔ وہ لڑکی جو بیوی بن کر اس گھر میں آئی تھی، اسے ذرا بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا وہی روٹین تھا، صبح 11 بجے تک آفس جانا اور رات گئے ڈنر کے بعد ہی گھر لوٹنا۔ اس کے بزنس کی بہت زیادہ مصروفیات تھی۔ تعبیر کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اب امو جان کو ٹائم دینا بھی بھول گیا تھا، جبکہ امو جان اس سے بڑے پیار سے کہتی، بیٹا اتنی اداس اور خاموش کیوں رہتی ہو؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ میں تمہیں اذلان کی دلہن اس لیے بنا کر لائی ہوں تاکہ تم اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارو۔ تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو، میرے بیٹے کے لائق، اپنے آپ کو کسی سے کم نہیں سمجھنا۔ اتنی خاموشی کی وجہ یہ تو نہیں کہ اذلان تمہیں مارتا پیٹتا ہے؟ ابھی نے فکر ہونے لگی تھی۔ یہ سن کر تعبیر گھبرا گئی۔ نہیں تو امو جان، وہ تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ وہ معصومیت سے سر جھکا کر بولی، ارے مجھے ابھی تک آنٹی کیوں کہتی ہو؟ اب تو میری بہو بن گئی ہو اور بہو بھی بیٹی کے برابر ہوتی ہے، اس لیے آج سے تم مجھے امو جان کہو گی، بالکل اذلان کی طرح۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری جان کا ٹکڑا۔ شوہر کے بعد بس وہی میری زندگی کا سہارا رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ میرے بچے، تم نے پڑھا کہاں تک ہے؟ اب وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے لگی تو اب تعبیر مسکرا کر بولی، امو جان میں نے BA کیا تھا پرائیویٹ، میٹرک تک تو سرکاری اسکول میں پڑھا، پھر آگے میں نے پرائیویٹ ہی امتحان دیے تھے۔ وہ بہت سلیقہ شعار اور سمجھدار لڑکی تھی، لیکن اذلان کسی طور پر بھی اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نتاشا جیسی ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی کو وہ کبھی بھی اذلان کی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہ تعبیر کو بیاہ کر لائی تھی۔ لیکن اب انہیں فکر ہونے لگی تھی، کہیں ابھی بھی تو ان کی ملاقاتیں نہیں جاری ہیں۔ پہلے بھی اذلان اس سے شادی کی ضد کر رہا تھا اور رشتہ لے کر جانے کا کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا اور سوچنے کے لیے ٹائم مانگا تھا، لیکن اسی دوران انہوں نے اس کا نکاح تعبیر سے کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت معصوم بیوی کو پا کر وہ نتاشا جیسی چلاک اور مکار لڑکی کو بھول جائے گا، لیکن ایسا کچھ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب انہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ اذلان کی کزن طلال کی شادی ہو رہی تھی، جو نہ صرف اس کا تایا ذات تھا بلکہ ان دونوں کی اچھی خاصی فرینڈشپ بھی تھی۔ امو جان نے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ اس دن وہ آفس سے آتے آتے بہت لیٹ ہو گیا تھا، لیکن شادی اٹینڈ کرنا بھی ضروری تھا۔ طلال نے اپنی پسند سے لو میرج کی تھی۔ اذلان کو اپنی قسمت پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ ایک وہی تھا بدقسمت جسے اتنے سالوں بعد کوئی لڑکی پسند آئی اور وہ بھی نہیں ملی۔ ابھی بھی نتاشا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے، تبھی تو وہ اکثر اس سے آفس میں ملنے آنے لگی تھی۔ گھر میں موجود بیوی کو تو وہ گھاس تک نہیں ڈالتا تھا، لیکن اس دن اتوار کا دن تھا جب وہ گھر میں ہی تھا۔ دیر سے اٹھ کر لاؤنج میں بیٹھا، لیکن نظر سیدھی شیشے کی کھڑکی سے باہر لان میں گئی، جہاں پر فیروزی کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ تعبیر کو پہچان نہیں پایا تھا۔ شہر آ کر تو وہ بالکل ہی بدل گئی تھی، پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ نہ صرف اس کی رنگت حد سے زیادہ نکھر گئی تھی، بلکہ جو سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں آئی تو اس کے وجود کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ اذلان کے سامنے آنے سے وہ گریز ہی کرتی تھی، لیکن اچانک امو جان نے آواز دی تو اسے رکنا پڑا۔ تعبیر بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آ جاؤ۔ امو جان کے کہنے پر وہ وہیں بیٹھ گئی، پر اذلان کی آنکھوں میں آتی ناگواری دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ لیکن امو جان اذلان سے کہنے لگی، بیٹا تعبیر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، تم اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دو، اچھا ہے آگے پڑھ لے گی۔ اذلان امو جان کی بات پر طنزیہ ہنسا، پہلے اسکول اور کالج کا پتہ کر لے، اس کے بعد یونیورسٹی جائے گی یہ۔
اذلان شاہ کے مذاق اڑانے پر تعبیر کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، لیکن وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اذلان جیسے اس کے تاثرات سے مزہ لے رہا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ اس عورت نے ایک لاوارث لڑکی پر ترس کھا کر اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنایا، اس کے نکاح میں دیا۔ اب اس کا بیٹا اسے پسند نہیں کر رہا تو یہ اس کی قسمت ہے۔ تبھی اچانک اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی تھی، کیا پتہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ اتنا امیر، اتنا خوبصورت بزنس مین ہے، رات دن پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہوگا، تو پھر ایسے میں کیوں نہیں کوئی لڑکی پسند آئی ہوگی۔ یہ سوچ اس کے ذہن پر اثر انداز ہوئی تھی، تبھی اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی اس خیال سے کہ وہ ایک ناپسندیدہ وجود لے کر اس گھر میں آئی ہے۔ کیا پتہ اذلان شاہ اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اتنی خاموشی پر امو جان چونک گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ گہری سرخ آنکھیں اور زرد چہرہ اس کی سوچ کی عکاسی کر رہا تھا۔ اذلان بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا چہرہ حشاش بشاش اور تر و تازہ لگ رہا تھا، لیکن اب وہ ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کیے وہ گڑبڑا کر امو جان سے کہنے لگی، رات کے کھانے میں کیا بنے گا امو جان؟ میں ملازمہ کی ہیلپ کر دیتی ہوں۔ اس کی آواز بہت مدھر تھی، کانوں میں رس گھولنے والی۔ نہ جانے کیوں اذلان بھی اب اس کی ایک ایک چیز نوٹ کرنے لگا تھا۔ وہ حیران بھی تھا کہ وہ اس پر اتنی توجہ کیوں دینے لگا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی اور اس کے جاتے ہی جیسے لاؤنج سے رونق بھی ختم ہو گئی۔ لیکن امو جان اذلان کو ڈانٹ رہی تھی، تم اسے بار بار پینڈو، گوار اور کم پڑھی لکھی ہونے کا طعنہ کیوں دیتے ہو؟ اس نے BA کر رکھا ہے، وہ کوئی جاہل لڑکی تو نہیں ہے۔ امو جان کی بات پر وہ خاموش رہا، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی اس کی ایجوکیشن کا سن کر۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ذہن جھٹک دیا، یہ پڑھی لکھی ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو نتاشا کو پسند کرتا ہوں اور نتاشا سے ہی شادی کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اسے جان بوجھ کر کمرے کو دیکھا جہاں پر ہر ایک چیز بڑے سلیقے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اکثر جب وہ کمرے میں آتا تھا تو کوئی نہ کوئی چیز بے ترتیب ہوتی تھی اور وہ بلا وجہ ہی ملازمہ کو ڈانٹتا رہتا تھا، لیکن اپنے کمرے کی ہر ایک چیز کو ترتیب سے پڑا دیکھ کر اسے ایک شرارت سوجی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے کمرے کی صفائی اب ملازمہ نہیں بلکہ تعبیر ہی کر رہی ہے۔ کمرے میں آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر جان بوجھ کر بیڈ پر پڑے ہوئے تکیے اور کشنز اٹھا کر اس نے فرش پر پھینک دیے۔ پھر صوفے پر جان بوجھ کر گیلا تولیہ رکھ دیا، اپنے جوتے بھی ادھر ادھر کر دیے اور الماری سے سارے کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے تھے۔ اور پھر اگلے ہی لمحے بیڈ پر نیم دراز بیٹھ کر چلا کر کہنے لگا، وردہ یہ گھر ہے یا کباڑ خانہ؟ اس کی حالت کیا بنا کر رکھی ہوئی ہے اس پینڈو لڑکی نے؟ تعبیر اس کے چلانے پر ہڑبڑاتے ہوئے فوراً کمرے کی طرف آئی تھی۔ کمرے کا نقشہ بدلا ہوا دیکھ کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا اور کہنے لگی، جی یہاں پر آندھی آئی تھی یا طوفان؟ کمرے کا حشر کیسے بگڑ سکتا ہے؟ ماتھے پر بل ڈال کر اذلان شاہ کہنے لگا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کمرے کا حشر کیوں بگڑا؟ وہ تھوڑی گڑبڑا سی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھائی ابھی مجھے میرا کمرہ صاف چاہیے۔ تم یونیورسٹی جا کر پڑھو گی، تم سے تو ایک کمرہ سیٹ نہیں ہوتا اور چلی ہو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آگے سے کچھ تو بولے، اس سے زبان درازی کرے، بد کلامی کرے اور وہ پھر اسے اچھی خاصی باتیں سنائے، لیکن وہ خاموش ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے تو آنسو گیرے تھے، لیکن پھر چپ چاپ اس نے ایک ایک چیز کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے منہ سے اف تک نہیں کی تھی۔ بس اذلان کو اپنی حالت پر شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن نتاشا کا سوچ کر اس نے جلدی سے فون نکالا۔ نتاشا کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور بڑے محبت بھرے انداز میں نتاشا سے بات کرنے لگا، ہیلو مائی سویٹ ہارٹ، تم نہیں جانتی ہو میں تمہیں کتنا مس کر رہا تھا۔ تم نہیں ہوتی تو میری زندگی بے رونق ہو جاتی۔ ہاں کیوں نہیں، کل ہم لنچ اور ڈنر ایک ساتھ کریں گے اور پھر شاپنگ پر بھی چلیں گے۔ تمہیں آئس کریم پسند ہے نا؟ پھر ہم آئس کریم پارلر بھی جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر تعبیر کے وجود میں رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اذلان کس لڑکے سے بات کر رہا ہے۔
یا پھر لڑکی سے؟ اذلان اٹھ کر بیلکنی کی طرف چلا گیا تھا اور تعبیر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ تعبیر بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، اذلان آنے ہی والا ہوگا، ویسے بھی وہ تیار ہونے میں صرف 10-15 منٹ لگاتا ہے، تم اچھے سے تیار ہو جاؤ میری بچی، پورے خاندان کا فنکشن ہے، ابھی میں نے اذلان کی دلہن کی حیثیت سے تمہیں کسی سے ملوایا بھی نہیں ہے۔ امو جان نے اس شادی کے فنکشن کے لیے خاص طور پر تعبیر کے کپڑے بنوائے تھے، جبکہ وہ اذلان کے ساتھ شادی میں جانے پر بہت جھجک محسوس کر رہی تھی۔ جو انسان اسے بیوی کا درجہ ہی نہیں دیتا تھا، اسے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، بھلا وہ اس کے ساتھ شادی میں جاتے ہوئے اچھی لگتی؟ تبھی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہنے لگی، امو جان آپ چلی جائیں ان کے ساتھ، میرا جانا ضروری تو نہیں ہے نا؟ وہ لب کچل رہی تھی۔ ارے بیٹا تمہارا جانا ضروری ہے، اتنا تو سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے اذلان کا نکاح کر دیا، سب سوچ رہے ہیں کہ گاؤں کی وہ لڑکی کیسی ہوگی، لیکن آج تم ایسا تیار ہو کے جانا کہ ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ امو جان مسکرا رہی تھی، پھر وہ ان کے کہنے پر تیار ہو گئی اور پھر جب تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ ماشاءاللہ کہے بنا نہ رہ سکی، جبکہ وہ عجیب سی شرم محسوس کر رہی تھی۔ آخر کس کے لیے اتنا تیار ہوئی ہے وہ، جو اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، اسے اپنی زندگی میں اپنانا بھی نہیں چاہتا؟ یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ کب اسے چھوڑ دے۔ وہ پھر سے یہ سب باتیں سوچ رہی تھی۔ اسی گہرے سبز رنگ کا لباس، جھلمل کرتے ستارے، کانوں میں جھمکیاں اور ہاتھوں میں چوڑیاں، اپنے سنگھار میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، صرف اور صرف امو جان کی وجہ سے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تھی جب 5 منٹ گزرے ہی تھے کہ اذلان بھی گھر آ گیا۔ اس کی گاڑی کی آواز سن کر وہ جان بوجھ کر کچن میں چلی گئی تھی، لیکن جب وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو وہ امو جان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ امو جان بھی ان کے ساتھ شادی میں جا رہی تھی۔ اس کی اتنی تیاری دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ کہاں وہ دوپٹے میں لپٹی، چہرہ چھپاتی گھر میں گھومتی تھی، آج تیار ہو کر غضب ڈھا رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے۔ ہونٹوں پر سجی گہری لپسٹک، کانوں میں پہنے اویزے، سارا سنگھار ایک الگ ہی بہار دکھا رہا تھا۔ امو جان نے اس کی آنکھوں کی سچائی پڑھ لی تھی کہ آج تعبیر بہت اچھی لگ رہی ہے، تبھی تو وہ اسے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ امو جان کی مسکراہٹ پر اسے غصہ آ گیا، تبھی کہنے لگا، یہ محترمہ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہیں؟ میں اسے اپنے ساتھ ہرگز شادی میں لے کر نہیں جاؤں گا، میں کسی سے انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہتا، کیونکہ آپ بھول گئی ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، اس نکاح پر مجبور کیا تھا، اور پھر آپ چاہتی ہیں کہ میں لوگوں کو بتاتا پھروں کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ اذلان کے غصے اور حقارت بھری باتوں پر تعبیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اسے یہ سارا سنگھار اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی وہ کمرے میں چلی جائے اور یہ سب نوچ کر پھینک دے، لیکن امو جان نے اذلان کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ تم بار بار اس لڑکی کی بے عزتی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس کی بے عزتی کرتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ تم میری بھی عزت نہیں کرتے ہو، مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہو نا، بار بار تعبیر کو یہ سب کہہ کر۔ امو جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو وہ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ در حقیقت وہ یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے جذبات میں آ کر کیسے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ تبھی تعبیر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ امو جان آپ چلی جائیں پلیز، ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی، ارے بیٹا اس کی باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور۔ امو جان اسے گھور رہی تھی، پھر وہ بھی ان کے ساتھ شادی کے فنکشن میں چلی آئی۔ امو جان سب سے اس کا تعارف کروا رہی تھی، سب اس کی حسن کی تعریف کر رہے تھے کیونکہ وہ آج ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اذلان جان بوجھ کر اسے چھوڑ کر اپنی کزن کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جسے چھیڑ رہی تھی کہ شادی بھی کر لی، چپکے اور کسی کو بلایا بھی نہیں۔ واہ، ریسیپشن کب کر رہے ہیں؟ کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کو بلانے کا؟ اس نے سب کے سامنے انکار کر دیا تھا، سب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کا خاندان بہت بڑا تھا، لیکن اذلان نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں خود بخود تعبیر کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اکیلی ہی ٹیبل پر بیٹھی تھی اور اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اذلان کی نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جتنا اسے اگنور کرنا چاہتا تھا وہ اتنی ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ جیسے ہی تعبیر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اپنی نظریں پھیر چکا تھا۔
تبھی اس کی انتہائی ماڈرن اور خوبصورت کزنز اس کے پاس چلی۔ وہ جو پہلے انہیں اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب جان بوجھ کر تعبیر کو جلانے کے لیے ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا، اسے اکسانے لگا، بار بار کبھی ان سے ہاتھ ملاتا، کبھی وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالیاں بجاتے، کبھی کوئی لڑکی اپنا بازو اذلان شاہ کے کندھے پر رکھ رہی تھی اور کبھی وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تعبیر کو اپنا وجود بے معنی سا لگ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اذلان شاہ یہ دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو جلانے میں بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہوش اڑنے کی باری اذلان شاہ کی تھی، لیکن اچانک ہی اسے غصہ آ گیا تھا جب اس نے اپنے کزن حیدر کو چیئر کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا، ایک دم ہی تعبیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اذلان کو جیسے آگ ہی تو لگ گئی۔ ویسے تو اتنی چپ رہتی ہے، لیکن دیکھو ذرا، جو کسی نے لفٹ لی تو فوراً ہی ہنس ہنس کر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب 5-10 منٹ گزرے اور حیدر اور اس کی باتیں ختم نہ ہوئی، تب وہ اس کے سر پر پہنچ گیا تھا اور خشک لہجے میں کہنے لگا، امو جان کہاں ہیں؟ اس کی بھاری آواز پر وہ ایک دم ہی ڈر گئی تھی۔ جی وہ، حیدر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے اذلان بھائی، میں تو بھابھی سے یہ پوچھ رہا تھا، بھابھی اتنی خاموشی سے اکیلی الگ تھلگ کیوں بیٹھی ہیں؟ اذلان نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نظر تعبیر پر پڑی، جو اسے دیکھ کر ایک دم ہی سرخ چہرہ لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امو جان بھی آ گئی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ لوگ جلدی واپس آ گئے تھے، لیکن کمرے میں آتے ہی اذلان اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تو اتنی خاموش رہتی ہو، لیکن لگتا ہے بہت شوق ہے غیر مردوں سے باتیں کرنے کا۔ وہ اس پر گھٹیا الزام لگا رہا تھا۔ تبھی تعبیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ آہستہ ہاتھوں سے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ میں نے کس سے بات کر لی؟ وہ آپ کے ہی رشتہ دار تھے، نم لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ شوہر کے ہوتے ہوئے تم کسی سے اتنی ہنس ہنس کر بات کرو؟ اذلان اب اسے کھری کھری سنا رہا تھا۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ تب تک وہ اس کی ساری باتیں بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اذلان نے اپنی حدود کو پار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگا، وہاں پر تمہاری تو ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی، یقیناً اس حیدر نے تمہارے حسن کی تعریف کر دی ہوگی، تمہارے فگر کو دیکھ کر کہہ دیا ہوگا کہ بڑی حسین لگ رہی ہو، تبھی تو تمہاری مسکراہٹ بند نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، جب شوہر بیوی کو گھاس نہ ڈالے تو اس کے جذبات بھی امٹ آتے ہیں، اس قدر بھڑک جاتی ہیں کہ پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے سامنے آئے اسی کے سامنے کھلی کتاب بن کر اپنے جذبات لٹانے لگتی ہیں۔ اذلان شاہ اپنی حد اچھی خاصی کراس کر چکا تھا اور صرف امو جان کی وجہ سے خاموش رہنے والی تعبیر کے لیے مزید خاموش رہنا بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ فوراً غصے سے اذلان سے کہنے لگی، اپنی حد میں رہیں، آپ کوئی حق نہیں رکھتے کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات کریں یا میرے کردار پر انگلی اٹھائیں۔ آپ خود بھی وہاں پر یہی سب کر رہے تھے۔ بھلے وہ آپ کی کزن تھی، لیکن آپ کے لیے نامحرم تھی۔ جب بھی میری نظر آپ پر پڑتی، مجھے دکھانے کے لیے کبھی آپ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ رہے تھے، کبھی ان کی کمر پر، اور کبھی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر تالیاں بجا رہے تھے۔ آپ کون سا مجھ سے بات کرتے ہیں؟ آپ تو مجھے منہ لگانا تک پسند نہیں کرتے۔ میری موجودگی آپ کو ناگوار گزرتی ہے۔ اگر میں اتنی بری لگتی ہوں تو بہت جلد چلی جاؤں گی آپ کی زندگی سے۔ اذلان کے رویے سے پریشان ہو کر وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تبھی غصے میں اٹھ کر باہر جانے لگی تو اذلان نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ لب کچلتی خاموش تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر لان میں جانا چاہتی ہوں، ٹھنڈی ہوا میں۔ اس نے ابھی تک کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ ایک جھٹکے سے اذلان نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ آج سر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ دکھ ہے کہ میں تمہیں منہ نہیں لگاتا تو یہ بھی پریشانی دور ہو جائے گی تمہاری۔ اذلان کے لہجے میں ایک دم ہی شرارت امٹ آئی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی حیران تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں، یتیم اور لاوارث ضرور ہوں، لیکن کسی پر زبردستی بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس کی آنکھوں کے سیاہ کٹورے آنسوں سے لبریز ہو گئے تھے۔ اذلان کی خواہش لمحے بھر میں اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کے تعبیر کو اپنی طرف کھینچ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اچانک اس کی پیش قدمی پر حیران تھی۔
طبیر نے ایک دم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اذلان کی مضبوط گرفت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں جیسے طوفان اٹھا رہی تھی اور اذلان کی تپتی ہوئی سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کی کالی سی آنکھوں میں پھیلی معصومیت اور خوف نے اذلان کے دل میں سلگتی غصے کی آگ کو ایک دم ہی پگھلا کر شدید تڑپ اور چاہت میں بدل دیا تھا۔ وہ جو اب تک خود کو اس کی محبت سے دور رکھنے کی جھوٹی کوششیں کر رہا تھا، اس کے سنگار کے دل فریب خوشبو اور اس حسین وجود کے اتنے قریب ہونے پر اپنے سارے ارادے اور اپنے بنائے ہوئے سبھی اصول بھول چکا تھا۔ اب اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ خود ہی تو کہتی ہو کہ میں تمہیں منہ نہیں لگاتا، اس لیے تو تمہیں اپنے قریب کیا ہے۔ اس کے بےتاب لب طبیر کو چھونے کے لیے مچل رہے تھے۔ کمرے کے ماحول میں عجیب سا فسود چھایا ہوا تھا۔ ہولے ہولے کانپتا طبیر کا وجود بے خود اور بے بس ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے اس نے طبیر کے نازک گال پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں کے پور سے نرمی سے صاف کیا تو طبیر کا سارا وجود کانپ اٹھا۔ اس کا یہ اچھوتا لمس اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا گیا تھا۔ اذلان نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم اور سحر انگیز لہجے میں سرگوشی کی۔ اب میں تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ تم چاہے زبردستی میری زندگی میں آئی ہو، لیکن اب تم میری زندگی بن چکی ہو۔ اس بات کا حساب میں تم سے اسی طرح لوں گا۔ طبیر نے حیرت اور بے خودی کے عالم میں اپنی مخملی آنکھیں اٹھا کر اپنے مغرور شوہر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب تکبر کی جگہ صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ پیار اور والہانہ جذبات جھلک رہے تھے۔ اذلان نے اس کے چہرے سے سرخ دوپٹہ ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے محبت بھرے لب رکھ دیے اور پھر اس کے سراپے کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے بیڈ پر گراتا چلا گیا، جبکہ طبیر کے دل کا خوف مٹ گیا اور وہ بھی اس کے جذبوں کی سچائی کو محسوس کرتے ہوئے اس کے وجود کے سحر میں مکمل طور پر کھو گئی تھی۔ یہ بے اختیاری ان جذبات اور لمحوں کا اثر تھی جس طرح سے آج اذلان نے بےتابی اور نرمی سے اس کے وجود کو سمیٹا تھا۔ وہ یہ لمحات کبھی بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ پوری رات اسے باہوں میں رکھ کر اپنا جنون اس کے وجود پر انڈیلتا رہا تھا اور طبیر کو لگا تھا شاید آج اس کی آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ اذلان اسے اپنی بیوی کے روپ میں اپنا چکا ہے اور اب اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ بڑے پیار سے اذلان نے وہ رات اس کے نام کی تھی اور پھر رات میں جب تک اس کا دل نہیں بھرا تھا وہ اپنی شدتیں اس کے وجود پر انڈیلتا رہا تھا۔ صبح فجر کا وقت تھا جب وہ اس کے وجود سے الگ ہوا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ طبیر کی حالت تھوڑی خراب ہو رہی تھی۔ پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں الگ اٹھ رہی تھی اور آنکھوں میں درد سے پلکیں بھی لرز رہی تھی، جبکہ اذلان شاہ بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے ہاتھ کا الٹا حصہ اس کے گال پر پھیر کر کہنے لگا، ہو گئی پوری تمہاری مراد؟ چکھ لیا مزہ؟ جب شوہر قریب آتا ہے تو پھر کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ سن کر طبیر اپنی آنکھیں میچ چکی تھی اور چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اٹھ کر اس نے غسل کرنے کے بعد نماز پڑھی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو چکا تھا اور وہ بھی بستر پر سو گئی۔ امو جان بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک طبیر اٹھ کر اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ امو جان حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے تو طبیر 7 بجے ہی کمرے سے اٹھ کر باہر آ جاتی تھی، ہر وقت اداسی چہرہ لیے، لیکن آج نہ تو طبیر نکلی تھی اور نہ ہی اذلان۔ ان کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہیں ہلکی پھلکی خوشی بھی تھی کہ کہیں کل ان کے رشتے کی نئی شروعات تو نہیں ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے سے اذلان فریش ہو کر نکلا تھا۔ چہرے پر عجیب سا اطمینان اور ایک رونق تھی۔ امو جان کچھ نہ کچھ سمجھ چکی تھی۔ اذلان ان کے پاس آیا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، بیٹا خیریت تو ہے؟ طبیر کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج وہ کمرے سے نہیں نکلی، ورنہ ہمیشہ تو 7 بجے تک اٹھ جاتی ہے۔ اذلان تھوڑا گڑبڑا سا گیا تھا، پھر کہنے لگا، جی امو جان ٹھیک ہوں گی، وہ سو رہی ہے، میں نے نہیں جگایا۔ امو جان چپ ہو گئی۔ ناشتہ ملازمہ نے بنایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اذلان جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد طبیر بھی اٹھی تھی اور پھر اپنا حلیہ درست کرتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ امو جان تو آج اس کے چہرے پر چھائی ہوئی ایک الگ ہی رونق اور حیا کی لالی دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان کے چہرے پر تو ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی۔
فوراً تعبیر کو اپنے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی، میری بچی، کہیں میں سوچ رہی ہوں وہ سب سچ تو نہیں؟ کل رات مجھے لگتا ہے میرے اذلان نے تمہیں اپنی بیوی کے درجے پر فائز کر دیا، تمہیں تمہارا حق دے دیا ہے نا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ یہ سن کر ایک دم سے تعبیر کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ مسکرا گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں ہی امو جان کو جواب مل چکا تھا۔ وہ تو خوش ہو چکی تھی کہ کم از کم اذلان نے اپنی بیوی کو درجہ تو دیا۔ شام کو اذلان کے آنے سے پہلے تعبیر نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پر سجایا تھا۔ اذلان جب گھر آیا تو امو جان اسے کہنے لگی، بیٹا جاؤ کھانا کھا لو، تعبیر نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، اور اس نے خود بھی کچھ نہیں کھایا کہ تم آؤ گے تو دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ اذلان نے ایک نظر پلٹ کر تعبیر کی طرف دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے چہرے پر سختی سجاتے ہوئے کہنے لگا، کس لیے اتنا سارا کھانا بنایا؟ میرے لیے؟ مجھ سے پوچھ تو لیتی، میں تو باہر سے ہی کھا کر آ چکا ہوں۔ یہ سن کر ایک پل کو تعبیر اسے دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، اچھا تھوڑا سا تو کھا لیں، میں نے آپ کے لیے اتنا سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن وہ فوراً کہنے لگا، نہیں، پہلے مجھے نتاشا نے بہت کچھ کھلا دیا ہے، ابھی میرا کسی چیز کو دل نہیں کر رہا۔ اذلان شاہ سرسری سے انداز میں یہ بول چکا تھا، لیکن نتاشا کا نام بھی اس کے منہ سے نکل گیا۔ تعبیر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اسے شام سے بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن اذلان کی یہ بات سن کر اس کی بھوک جیسے مٹ سی گئی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ جو اپنی نئی زندگی کی حسین شروعات کا سوچ کر خوش ہو رہی تھی، اذلان نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہیں اذلان کو بھی جیسے اپنے لفظوں پر تھوڑی پیشمانی ہوئی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ بستر پر لیٹ چکا تھا، لیکن تعبیر وہ سارا کھانا فریج میں رکھنے کے بعد کتنی ہی دیر کچن میں کھڑی پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ پھر آنسو صاف کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی۔ آج اس کا کمرے میں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اذلان سو جائے، اس کے بعد ہی کمرے میں جائے گی۔ گھڑی پر رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ دھیرے سے بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے بیڈ پر اذلان شاہ جاگ رہا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کمرے میں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اذلان کے الفاظ سن کر تعبیر نظریں چرا گئی اور کہنے لگی، کچھ نہیں، کام تھا۔ وہ کہنے لگا، کام تو پہلے بھی ہوتا ہے، آج کون سا نیا کام تھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شوہر کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نہ جانے کیا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ یہ رونے کے بعد کمرے میں آئی ہے۔ وہ کہنے لگی، جی بتائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ اذلان کہنے لگا، رات کے اس پہر شوہر کو بیوی سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جو کچھ کل رات کیا تھا وہ آج بھی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن تعبیر نظریں پھیر چکی تھی۔ بار بار اس کے دماغ میں نتاشا کا نام ہی گونج رہا تھا۔ کہنے لگی، مجھے نیند آئی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ واش روم گئی تھی اور پھر سادہ سا سوٹ پہن کر بیڈ پر آ کر لیٹ چکی تھی۔ اذلان کو اس کا یوں سو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر خود کو ہر دھرمی سے سمجھانے لگا کہ تم تو نتاشا سے پیار کرتے ہو، یہ تمہاری بیوی تھی اور بس ایک رات تم نے اس سے حق وصول کر لیا۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم اب اس کے موڈ سوئنگز بھی دیکھو گے، اس کے نخرے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، نتاشا کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ وہ یہ سوچ کر وہ بھی کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح وہ آفس گیا تو نتاشا پہلے سے وہاں موجود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فوراً سے اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، بیبی کب تک میں انتظار کروں؟ بابا کہتے ہیں اب تم رشتہ لے کر آؤ تاکہ ہماری بات پکی ہو سکے اور میں تمہاری وائف بن کر تمہارے گھر میں راج کروں گی، راج۔ تم اپنی مما سے بولو نا کہ وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں۔ آج شام پر میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کوکیز بناؤں گی۔ وہ اپنے شوخ انداز میں کہتی ہوئے اذلان شاہ کے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھو چکی تھی، جبکہ اذلان شاہ بمشکل مسکرایا کہنے لگا، ہاں میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم میری محبت ہو، میری پسند ہو۔ لیکن اب یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ بار بار اس معصوم سی لڑکی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ بری طرح پھنس چکا، نتاشا کو کسی قیمت پر کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو تعبیر گم سم سی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج سارا دن اس کی طبیعت سستی کا شکار رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دیکھا تو اس کا ایک بھی سوٹ پریس نہیں تھا اور کمرہ بھی تھوڑا بے ترتیب سا لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا کرتی رہی ہو تم سارا دن؟
कमरे का हशर नशर हुआ पड़ा है। और मेरे कपड़े वो किसने प्रेस करके रखने थे? ताबीर बगैर उसकी तरफ देखे कहने लगी, मुलाजमा है घर में, और मुलाजमा को शायद इसी चीज़ की तनख्वाह दी जाती है। मुलाजमा से कह दें वो आपका कमरा भी ठीक कर देगी और आपके कपड़े भी हैंगर कर देगी। अजलान उसका ये जवाब सुनकर एक पल को उसका चेहरा देखने लगा, फिर कहने लगा, तुम मेरी बीवी हो और शोहर के सारे काम बीवी करती हुई अच्छी लगती है। ताबीर ने उस बार पलट कर अजलान को देखा, फिर कहने लगी, बीवी के कामों के लिए आपको बीवी याद आ रही है? बाकी के हकूक़ के वक्त मुझे बीवी माना जाता है। मैं आपके सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई बीवी हूँ। ये बात आप मुझे दिन में 10 बार याद दहानी करवाते हैं। ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई बीवी से अपने पर्सनल काम भी मत करवाएं। बल्कि आप नताशा से क्यों नहीं कहते, जिसके नाखूनों के निशान आपकी गर्दन पर मौजूद होते हैं, जो आपको पेट भरकर खाना खिलाती है, जिसके साथ आप दिन रात उठते बैठते गुजरते हैं। अपनी नताशा से बोलिए, वो आकर आपके कपड़े प्रेस कर देगी, आपके लिए खाना भी बना देगी और आपका कमरा भी तरतीब कर देगी, क्योंकि वैसे भी इस कमरे में आकर अब उसी ने तो रहना है। ताबीर के मुंह से टक्का सा जवाब सुनकर अजलान मुठियाँ भेज कर रह चुका था। उसके दिल की धड़कन ना जाने क्यों तेज़ हो चुकी थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, फिर खुद ही कहने लगा, वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अभी से पता चल गया कि मैं तुम जैसी सो कोल्ड लड़की को पसंद नहीं करता, बल्कि मेरे दिल में तुमसे पहले नताशा थी। और कम से कम मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो शादी होने के बाद अपनी मोहब्बत को छोड़ दें। पहले भी मेरे दिल में नताशा थी और अब भी नताशा ही है, और मैं नताशा से ही शादी करूँगा। ताबीर कहने लगी, ठीक है, आप कीजिए शादी, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रख कर बोली थी और फिर वही लाउंज में बैठ गई। अजलान को इसका ये अंदाज़ न जाने क्यों बुरा लग रहा था। फिर अगले रोज़ जब वो ऑफिस गया तो नताशा उसे ज़बरदस्ती लॉन्ग ड्राइव पर ले आई थी। रास्ते में इधर उधर की बातें करते हुए नताशा बार बार ये कहती कि जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी बिज़नेस पार्टनरशिप हमें मज़ीद तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। फिर हम बहुत से कंट्रीज़ में टूर्स पर जाएंगे और अपना हनीमून हम सिंगापुर में मनाएंगे। वो हर वक्त घूमने फिरने की और पैसों की ही बातें करती रहती थी। तब कुछ सोचते हुए अजलान कहने लगा, नताशा तुम मेरे कपड़े प्रेस किया करोगी? ये सुनकर वो कहने लगी, व्हाट, कपड़े प्रेस और मैं? अजलान कहने लगा, हाँ तुम, क्योंकि जब हमारा निकाह हो जाएगा तुम मेरी बीवी बन जाओगी, और बीवियाँ शोहर के कपड़े भी प्रेस करती हैं। और मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब तुम मेरे घर आने पर मेरे लिए खाना बना कर रखोगी। मेरे सारे काम मेरे कहने से पहले ही हो चुके होंगे। जानती हूँ मुझे हमेशा से ऐसी बीवी चाहिए थी, और तुम तो मेरे लिए खाना बनाती और मेरे छोटे मोटे काम करती मेरे दिल को मज़ीद भा जाओगी। नताशा के तो चेहरे की रंगत ही बदल चुकी थी। फ़ौरन अजलान की तरफ देखकर कहने लगी, मैं आपकी वाइफ बनूंगी, मुलाजमा नहीं। ये काम मुलाजमा को करने चाहिए, बीवियाँ इन कामों के लिए नहीं होती। अजलान उसे पलट कर देखने लगा और कहने लगा, किसने कहा है कि बीवियाँ ये सब काम करने के लिए नहीं होती? जिनसे मोहब्बत की जाए ना, उनके लिए मीलों सफ़र पैदल भी तय किया जा सकता है। जिनसे मोहब्बत है उनके लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। नौकर चाकर होने के बावजूद एक मोहब्बत करने वाली बीवी ये बात बर्दाश्त नहीं करती कि कोई मुलाजमा उसके शोहर के कपड़ों को हाथ लगाए या उसके जूते तक को पॉलिश करे। वो इसका हर काम खुद करना पसंद करती है। लेकिन नताशा फ़ौरन कहने लगी, ओ प्लीज़, मुझसे इन सब की उम्मीद तुम ना ही रखो तो बेहतर है। मैं कोई मशरकी गवार पेंडू किस्म की लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारे जूतों को हाथ लगाऊंगी। मैं तो तुम्हारी टांगों को भी हाथ ना लगाऊं। मैं इन औरतों में से हूँ जो मर्दों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं और ख़ुद अपना नाक ऊंचा रखती हैं। नताशा के अल्फाज सुनकर अजलान खामोश हो चुका था। इसने गाड़ी सीधी नताशा के घर के बाहर ला कर रोकी थी। नताशा मुस्कुरा कर कहने लगी, अजलान, क्या आप मेरा रिश्ता लेकर आने वाले हैं? प्लीज़ डैड से मिलें, अंदर चलें, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन अजलान फ्रंट मिरर से सामने देख रहा था और कहने लगा, उतरो गाड़ी से अभी के अभी। नताशा उसका चेहरा देखने लगी और कहने लगी, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? अजलान कहने लगा, कहाँ ना उतरो, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद कभी मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम जैसी औरत चाहिए ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि अम्मू जान ने मेरी शादी ताबीर से करवा दी, जिससे मेरे काम करना, मेरे लिए खाना बनाना, घंटों मेरा इंतज़ार करना बुरा नहीं लगता, बल्कि वो खुशी खुशी करती है।
اور میں ہی پاگل تھا جو تمہارے لیے اپنی بیوی کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اچھا ہوا بہت پہلے ہی تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ نتاشا چلانے لگی تھی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ہماری تو بزنس ڈیل ہونے والی تھی نا، وہ ڈیل ہمیں کروڑوں کا منافع دینے والی تھی۔ لیکن اذلان کہنے لگا، یہ بھی جان چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ یقیناً بزنس پارٹنرشپ کی وجہ سے ہی مخلص تھی، لیکن اب دوبارہ میرے آفس مت آنا، میں ساری ڈیلز اور پارٹنرشپ ابھی کینسل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور نتاشا اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ آج جب وہ گھر آیا تو تبیر ایک بار پھر کچن میں سبزی بنا رہی تھی۔ وہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اندر ہی اندر شرمندہ سا ہوا۔ پھولوں کا گلدستہ اپنے ساتھ لایا تھا اور گجرے بھی لایا تھا۔ اس سے پہلے کچن میں کام کرتی تبیر کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنانے لگا۔ تبیر حیرت سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، پھر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، خیریت تو ہے اذلان؟ یقیناً یہ آپ نتاشا کے لیے لائے ہوں گے، اس نے لینے سے انکار کر دیا ہوگا، اسے پھولوں کی خوشبو یا پھر رنگ پسند نہیں آیا ہوگا، تبھی مجھے پہنا رہے ہیں نا، وہ بڑے تلخ انداز میں بولی تھی۔ لیکن اذلان چپ چاپ اس کے ہاتھ میں گجرے پہنانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو اپنے ناک کے قریب لے جا کر انہیں چوم کر پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ پھر اس نے پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا اور اگلے لمحے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم کیا۔ تبیر تو اس کے انداز پر سمٹ کر رہ گئی تھی۔ آج اسے اذلان پہلے والا اذلان نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان کہنے لگا، میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تکلیف دی، لیکن میں سب کچھ چھوڑ کر آ چکا ہوں۔ میں نے نتاشا کو چھوڑ دیا۔ یقین مانو تمہارے میری زندگی میں آنے سے پہلے وہ میری زندگی میں تھی اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے میرے اور تمہاری شادی کا نہیں پتہ تھا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اماں جان نے تمہیں میری زندگی میں چن کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ میں خود کو بہت بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا میں جو فیصلہ کروں گا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف میری حماقت تھی، بے وقوفی تھی، صرف اور صرف میری غلطی تھی۔ امّو جان نے تمہیں چن کر میری زندگی بہار بنا دی۔ میں تمہیں اب دل سے قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ اگر کوئی دوسری لڑکی آتی بھی ہے تو وہ ہماری بیٹی ہوگی، اس کے علاوہ تم کسی بھی غیر لڑکی سے مجھے ہنس کر بات کرتا نہیں دیکھو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ دوسری طرف اس نے ہانڈی رکھی ہوئی تھی اور کھانا بنا رہی تھی۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اذلان؟ ایسا مت کریں، ہانڈی جل جائے گی۔ اسے جلدی سے چولہا بند کیا تھا اور اذلان کو اٹھانے لگی، لیکن وہ دونوں کان پکڑ کر اسے سوری کر رہا تھا۔ تبیر کو اس وقت وہ ایسا کرتا بہت کیوٹ لگا تھا۔ فوراً سے اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ ہاتھ چوم گئی تو اذلان اسے سینے سے لگا گیا۔ امّو جان کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ جب انہوں نے ان دونوں کو کچن میں ایک دوسرے کے سینے سے چمٹا ہوا دیکھا تو فوراً گلا کھنکھار کر کہنے لگی، توبہ توبہ، آج کل کے بچے بھی نا کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ایسی بھی کیا بےتابی ہے تم دونوں کی؟ جاؤ کمرے میں جا کر کرو جو کرنا ہے، یہ بھول جاتے ہو کہ گھر میں تم لوگوں کی ماں بھی موجود ہے۔ تبیر ایک جھٹکے سے اذلان سے الگ ہوئی تھی۔ دونوں ہی شرم کے مارے سرخ ہونے لگے۔ جب اذلان شاہ مسکرا کر کہنے لگا، باقی کی معافی تلافی آج رات کمرے میں کروں گا، وہ آنکھ مار کر کمرے کی طرف گیا تھا اور تبیر تو چاہ کر بھی لمحات کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ آنے والا وقت اس کے لیے بہت حسین ہونے والا تھا۔